بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی قبولیت میں رکاوٹ بننے والے 5 گناہ، خاص طور پر خواتین کے لیے۔ رمضان کا مقدس مہینہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنی روح کو پاک کرنے اور اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کا سنہری موقع ہے۔ لیکن کیا آپ جانتی ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو آپ کے روزے کی قبولیت کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں؟ اگر ان سے نہ بچا جائے تو روزہ صرف ایک رسمی عبادت بن کر رہ جاتا ہے۔ آئیے جانیے 5 بڑے گناہ جن سے بچ کر آپ اپنے روزے کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنا سکتی ہیں۔ نمبر 1، جھوٹ بولنا۔ سچائی سے منہ موڑنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ جھوٹ بولنا اسلام میں ہر حال میں حرام ہے، اور روزے کی حالت میں تو یہ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ جھوٹ بولنے والوں کو پسند نہیں کر فرماتا۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ زبان اور دل کو بھی پاک رکھنے کا ذریعہ ہے۔ چغلی کرنا، ایک چھوٹا لفظ بڑا گناہ۔ کبھی سوچا ہے کہ کسی کی برائی کر کے آپ اپنے روزے کو خود ہی ضائع کر رہی ہیں؟ چغلی انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، جو کسی کی چغلی کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ اگر روزہ قبول کروانا ہے تو اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ نمبر 3، دوسروں کی غیبت کرنا، دل کی سیاہی جو عبادت کو مٹا دیتی ہے۔ دوسروں کی غلطیاں نکالنا آسان ہے، لیکن اپنی اصلاح کرنا مشکل۔ رمضان کا مہینہ خود کو سنوارنے کا ہے، نہ کہ دوسروں کی برائی کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے بھائیوں کی غیبت نہ کرو اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ روزے کی اصل روح تب پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنی نیت اور زبان کو پاک رکھے۔ نمبر 4 ہے بے حیائی اور نازیبا رویہ۔ شرم و حیا کی حفاظت کریں۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں بلکہ نظر، دل اور دماغ کو بھی گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اسلام میں حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے، اور بے حیائی سے بچنا روزے کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ جس میں حیا نہیں، اس میں ایمان نہیں۔ نمبر 5، اللہ کی نافرمانی، سب سے بڑا نقصان۔ روزے کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، لیکن اگر ہم روزہ رکھ کر بھی اللہ کے احکامات کی نافرمانی کریں تو اس کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم میری عبادت نہ کرو تو میں تمہاری پرواہ نہیں کروں گا۔ اس لیے اگر روزے کو سچائی کے ساتھ قبول کروانا ہے تو اللہ کی نافرمانی سے توبہ کرنی ہوگی۔ نتیجہ صرف بھوکا پیاسا رہنا ہی روزہ نہیں، روزے کی برکتیں اور اللہ کی رحمتیں انہی لوگوں کو نصیب میں ہوتی ہیں جو اپنے اعمال اور نیت کو پاک رکھتے ہیں۔ جھوٹ، چغلی، غیبت، بے حیائی اور اللہ کی نافرمانی سے بچ کر ہی ہم ایسا روزہ مکمل اور مقبول بنا سکتے ہیں۔ تو اس رمضان صرف کھانے پینے سے پرہیز کرنے کی بجائے اپنی زبان، دل اور دماغ کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھیں، تبھی آپ کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کے ایمان کو تازہ رکھے اور ہمارے روزوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔